السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ فضا میں ابھرتی ڈوبتی سسکیوں اور ہچکیوں کی اتنی مدھم آوازیں جو صرف میری سماعتوں کو سنائی دیتی تھیں باعث حیرانگی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی کرب سے آہیں بھر رہا ہو۔ کبھی یوں محسوس ہوتا کہ ان ہچکیوں میں دنیا بھر کی تکلیف ہو جو اذیتوں کی آخری حدوں کو چھو رہی ہو۔ کبھی ایسا لگتا کہ سسکنے والا اذیت کے اس جہاں میں ہے جہاں آگے بڑھ کر وہ اس اذیت سے نہ نکل پا رہا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹ پا رہا تھا، یوں جیسے وہ کسی درمیان کی جگہ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ 3 کمروں کا وہ فلیٹ میری مختصر فیملی کے لیے بالکل مناسب تھا۔ کل 4 افراد تو تھے ہم، میں، میری بیوی، بچہ اور میری امی۔ صاف ستھرا سا مناسب کرائے کا فلیٹ میری فیملی کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا۔ آفس کی طرف سے تبادلہ لاہور میں ہوا تو رہائش کے لیے انجان شہر میں رہنے کے لیے جگہ کی تلاش میری اولین ترجیح تھی، جو تھوڑی بہت کوششوں کے بعد مل ہی گیا تھا۔ کیا علی رو رہا ہے؟ اس آئینے کے سامنے پہلی بار رونے اور سسکنے کی آوازیں میری سماعتوں نے سنی تو میرا پہلا خیال اور سوال بنا کہ شاید صبح سویرے رونے کی آوازیں میرے 5 سالہ بیٹے علی کی تھیں۔ نہیں، علی تو ابھی سو رہا ہے۔ شیلا کے جواب نے مجھے وقتی اطمینان تو دے دیا، مگر وقفے وقفے سے ابھرتی ڈوبتی رونے سسکنے کی آوازیں میرے اطمینان کو بار بار بے اطمینانی میں بدلنے کا باعث بنتی رہیں، تو میرے اندر بے چینی اور اضطراب پھیلا گئیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا اور پھر اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی رونے اور سسکنے کی آوازیں سنائی دینا جیسے معمول بن گیا۔ فلیٹ کے چھوٹے سے صحن میں مشرق کی سمت میں لگا گرے اور سنہری امتزاج کا آئینہ اس فلیٹ میں وہ واحد چیز تھی جو میں اس فلیٹ میں نہ لایا تھا، نہ ہی میری فیملی کا کوئی دوسرا فرد۔ وہ آئینہ فلیٹ میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ صحن میں واش بیسن کے بالکل اوپر آئینے کے بارے میں سب کی یہی سوچ تھی کہ شاید ہم سے پہلے یہاں رہنے والی فیملی چھوڑ گئی ہو، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اتنی اچھی حالت کا بلکہ خوبصورت سا آئینہ، وہ بھی اچھے خاصے سائز کا، کوئی چھوڑ کر گیا تو کیوں گیا؟ بہرحال یہ بات ایسی پریشان کن نہ تھی کہ اس سے متعلق فلیٹ کے مالک سے پوچھا جاتا، بلکہ پریشان کن بات تو یہ تھی کہ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی کانوں میں دھیرے دھیرے سے اترتی سسکنے کی آوازیں۔ امی، آپ نے سنی رونے کی آوازیں؟ نہیں بیٹا، تم نے سنی شیلا سسکنے کی آوازیں؟ نہیں تو؟ اور اس سے زیادہ تشویش والی بات یہ کہ وہ آوازیں میرے علاوہ کسی دوسرے فرد کو سنائی نہ دیتی تھیں۔ آپ کا وہم ہوگا۔ وہم کمال ہے۔ وہم 1 دن ہو سکتا ہے، 2 دن ہو سکتا ہے، چلو ہفتہ بھر کے لیے، مگر یہ تو پورا 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ میرے ساتھ مسلسل ہو رہا تھا۔ اب دل و دماغ پریشانی میں پڑتے تو کیوں نہ پڑتے، عقل غور و فکر نہ کرتی تو آخر کیوں نہ کرتی؟ معاملہ ہی کچھ ایسا عجیب و غریب سے نوعیت کا تھا۔ بہرحال دل یہ کہنے لگا تھا کہ یہ میرا وہم ہرگز نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سسکیوں کی آوازیں دن کے کسی خاص وقت میں سنائی دیتی تھیں۔ نہیں، جوں جوں یہ معاملہ تول پکڑتا جا رہا تھا میں نے غور کیا تھا کہ آوازوں کا تعلق دن رات کے کسی خاص وقت سے نہیں جڑا تھا، بلکہ ان کا تعلق آئینے سے جڑا تھا، اور اس کی تصدیق میں نے کئی 100 بار کی تھی۔ کئی صبح سویرے اٹھ کر تو کئی دن 12 بجے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، کبھی آدھی رات کو جب سو رہے ہوتے تو میں آئینے کے سامنے تنہا کھڑا ہوتا۔ ایک خیال تو میرے دل میں یہ آیا کہ آوازیں میرے فلیٹ سے مول کر کسی دوسرے فلیٹ سے آتی ہوں، شاید کیونکہ اس ایریا میں فلیٹ آپس میں یوں ملے ہوئے تھے کہ ایک کی دیوار دوسرے کے ساتھ جڑی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے کوئی شخص کسی دوسرے فلیٹ میں درد و اذیت کی وجہ سے اس بری طرح آہیں بھر رہا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ میں بچپن سے ہی میری سماعت غیر معمولی تیز تھی۔ وہ آواز جو لوگوں کو 2 منٹ بعد سنائی دیتی تھی، مجھ تک وہ 2 منٹ پہلے ہی پہنچ جاتی تھی۔ اس کی تصدیق کے لیے میں دائیں بائیں آگے پیچھے کے چند فلیٹس میں گیا، مگر وہاں مجھے الجھی ڈور کا سرا نہ مل پایا۔ آواز کسی مرد کی ہے یا عورت کی؟ میرے متعدد بار ذکر کرنے پر اب امی بھی غور کرنے لگی تھیں۔ مرد کی؟ بوڑھا ہے یا جوان؟ نوجوان؟ اگر ان سوالات کے بعد امی نے ان سب کو میرا عجیب و غریب نوعیت کا وہم کہہ کر جھٹلانا چھوڑ دیا۔ ہاں، البتہ تصدیق کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مکمل توجہ اور یکسوئی سے آوازوں کو سننے کی کوشش کی، مگر سن نہ پائیں، اور ایسا ہی تجربہ شیلا نے بھی کیا، اور وہ بھی کوئی آواز نہ سن پائی تھی۔
इस फ्लैट में रहते हुए मुझे 1.5 महीना होने को था। आवाज़ें इस अरसे में मुझे तवातुर सुनाई देती रहीं तो मेरे अंदर के तजस्सुस ने मुझे एक अमल पर उकसाया, और वो अमल ये था कि रात के तकरीबन 12 बजे जब सब घरवाले सो गए तो मैं खामोशी से आकर आईने के सामने खड़ा हो गया। मेरे खड़े होने की देर थी कि फ़ौरन ही सिसकने की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। रात का वक्त था, खामोशी थी, सन्नाटा था। शायद इसीलिए सिसकने की आवाज़ें और भी वजाहत से सुनाई दीं। तुम कौन हो? मेरे इस्तफसार पर चंद लम्हों के लिए यूँ सिसकियाँ बंद हुईं कि जैसे वाकई किसी ने मेरा सवाल सुना हो। कुछ देर यूँ ही सकूत के नज़र हो गए। आईने में मेरा ही अक्स था, मगर मेरा मुखातिब कोई और था। अगर ऐसी हालात में कोई मुझे देख लेता तो यकीनन पागल करार देता। पूरे 5 मिनट खामोशी में गुजर गए। सिसकने की आवाज़ें इस दौरान मुकम्मल बंद रहीं तो मुझे लगा कि शायद मेरी समाअतों को वाकई वहम का मर्ज लाहिक हो गया है, और इस सोच के तहत सर झटकते हुए मैं जाने के लिए मुड़ा ही था कि फ़िज़ा में आहें सुनाई देने लगीं और फिर से मेरे कदम जम गए। आखिर कौन हो तुम? इस तन्हाई और सन्नाटे में मुझे पहली बार इन आवाज़ों से वहशत महसूस होने लगी थी। बहरहाल फिर भी डरते दिल के साथ सवाल दोबारा से किया तो इस सन्नाटे को चीरती मर्दाना आवाज़ में जवाब सुनकर इस ज़ोर का, हैरत का मुझे झटका लगा कि कई कदम में पीछे को हटकर आईने से दूर हो गया। खौफ के मारे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई और दिल दहशत के मारे इस ज़ोर से धड़कने लगा कि खौफ से फटकर ही बाहर ना आ जाए। अभी इसी कैफियत से 2-4 में पत्थर का बुत बना खड़ा था कि आईने से अगली आवाज़ उभरी। अदनान। शायद इस इंतहा की हैरत और खौफ के बावजूद मैं इस आईने से मज़ीद सवाल करता, जिसके बारे में मुझ पर ही इंकशाफ हुआ था कि वो इंसानों की तरह बोलता भी है और मेरी बातों को सुनकर जवाब भी दे रहा है। अगर इसी लम्हे इस तन्हाई में शैला दाखिल न होती। अगला पूरा दिन जिस तजस्सुस और बेचैनी के साथ, जिसमें खौफ भी शामिल था, आईने से बात करने का मौका तलाशने में गुजरा। ये मैं जानता हूँ या मेरा दिल पर भर के लिए मेरे दिल में ये भी ख्याल गुजरा कि आईना किसी आसेबी ताकत के कब्ज़े में है, मगर दिलो दिमाग ने इस ख्याल को तरदीद कर दी कि वो भी इस दलील के साथ कि आसेबी ताकत का रोने धोने का मकसद, और फिर जो नाम मेरी समातों में सुना, अदनान, वो नाम तो बिल्कुल ही हम इंसानों जैसा था। मगर सवाल ये था कि एक आईने से आती इंसान की आवाज़, आखिर आईने की असल हकीकत क्या थी? ये जानने की बेचैनी ऐसी शिकार इख्तियार कर गई कि दिल के तमाम खौफ और वहशत को पछाड़ गई, और अगले रोज़ रात के 2 बजे फिर आईने के सामने खड़ा था। दिन की रोशनी में इसलिए ये सब मैंने नहीं किया कि घर वालों को मेरी दिमागी हालत पर शक न होने लग जाए और वो सब मुझे किसी वहम में मुब्तला जहनी मरीज़ करार न दे दें। रात के 2 बजे मैं आईने के बिल्कुल सामने खड़ा था, जो मेरे सामने मेरा ही अक्स पूरी शफाफियत के साथ दिखा रहा था। अपने अक्स को देखते हुए मुझे बामुश्किल 1 ही मिनट गुजरा था कि रोने की आवाज़ें, जिनका मैं शिद्दत से मुंतज़िर था, फ़िज़ा में बिखरने लगीं। तो मैं मुस्तैद सा हो गया और मुझे इस आईने से आज बहुत सवालात पूछने थे, जो दिन भर मैं जहन में तैयार करता रहा था, और साथ ही इस सारे किस्से को सोचते हैरतों के समंदर में डुबकियाँ खाता रहा था। तुम्हारा नाम अदनान है? हाँ। आवाज़ बेहद नकाहत ज़दा थी। आईने से रोने और सिसकने की आवाज़ तुम्हारी आती है? हाँ। तुम आखिर क्यों रो रहे हो और तुम कौन हो? एक ही सांस में मेरे 2 सवाल सुनकर लम्हा भर की खामोशी रही थी। मैं एक इंसान हूँ, जीता जागता इंसान। इस बार आवाज़ में दुनिया भर की थकावटों की आमेज़िश लगी थी। लफ्ज़ इंसान ने मुझे शदीद उलझन का शिकार किया था। एक बेजान आईना, एक इंसान। दिलो दिमाग को ये बात हज़म न होती और अक्ल ने सवाल उठाया था। मैं इस आईने का असीर हूँ। आवाज़ बेहद गमज़दा थी। असीर? मगर क्यों? मुझसे गलती सरजर्द हो गई थी। फिर इस आईने ने रोते सिसकते मुझे वो अपनी गलती बताई जो इसकी इस दर्दनाक और पुरअसरार असीरी की वजह बनी थी। इस आईने ने इस रात मुझ पर ऐसी हकीकतें आश्कार की जिनको जान लेने के बाद मैं एक पल के लिए भी रात को ना सो पाया। इस हकीकत का मैं इनकारी नहीं था कि दुनिया का दूसरा नाम हैरत कदा है, मगर इस इंतहा का हैरत से भरा ये किस्सा ज़रा मेरे दिलो दिमाग और अकल को कबूल करने में मुश्किल का सामना हुआ था। मेरा दिल एक बार फिर मुझे डराने लगा कि यह आईना किसी आसेबी का चक्कर का शिकार है, लेकिन साथ ही इस ख्याल ने इस सोच की नफ़ी कर दी कि आसेब तो सताते हैं, तंग करते हैं, जबकि इस आईने का असीर, जिसने अभी तक मुझे या मेरे घर वालों को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी, बल्कि वो तो पूरे 2.5 साल से अजियत की इस हैरत कदा में कैद था कि अब रहाई और आज़ादी के लिए वो किसी दूसरे शख्स का मोहताज था, वगरना दूसरी सूरत में अब ये कैद ताहयात थी। आईना इंसान नहीं था, बल्कि इस आईने का असीर एक 25 साला नौजवान था, जिसने अपनी महबूबा को, जिसकी शादी इसके कज़न से हो गई थी,
دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک عمل کا سہارا لیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر اس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی جس نے اسے اس آئینے کا قید کر دیا۔ جس آئینے کے سامنے اس نے بیٹھ کر یہ عمل کیا تھا وہ حیران کن عمل یہ تھا کہ 1 سال پرانا چنا لے کر ایک ورد پڑھ کر دم کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ صاف ستھرے کونے میں بو دینا تھا اور روزانہ پانی دیتے رہنا تھا، اور وہ ورد باقاعدگی کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وقت تک کرنا تھا جب تک دانہ پک نہ جائے اور اس میں سے شگوفے نکل نہ آئیں۔ عدنان کے عمل کے دوران جب دانہ پک گیا، اس نے عمل کے مطابق اس کو ماں جڑ پتوں کے زمین سے اکھاڑ لیا اور مٹی جو اس کی جڑ کے ساتھ لگی تھی اس سے پانی سے دھو کر ایک بڑے سائز کے آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور دائیں ہاتھ میں دانہ رکھ کر اس نے ورد کی تکرار شروع کر دی۔ اس دوران آنکھیں مسلسل آئینے میں موجود اپنے عکس پر گاڑ دیں۔ اسے اپنے چہرے کو اس وقت تک تکنا تھا جب تک اس کا چہرہ آئینے میں نظر آنا بند نہ ہو جاتا۔ جنونی انداز میں ورد کرتے عدنان کا چہرہ پورے 20 منٹ بعد آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا باقی کا دھڑ آئینے میں ابھی دکھا رہا تھا۔ قریب تھا کہ باقی حصہ بھی اس عمل کے تحت غائب ہو جاتا کہ ایک گرجدار آواز نے جیسے اسے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے روک دیا۔ خبردار! کسی بھی غلط کام کے لیے اگر اس عمل کو استعمال کیا گیا تو یاد رکھنا سنگین سزا مقدر ہوگی۔ اس تنبیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے عدنان نے اپنا عمل پورا کیا کہ آئینے میں اس کا مکمل عکس غائب ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اب وہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکتا تھا، اور وہ بھیانک منصوبہ تھا اپنے کزن کے قتل کے بعد اپنی محبوبہ کو پھر سے بآسانی حاصل کر لینے کا۔ اس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر سانپ بھی مار دیتا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹنی تھی، اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ اپنے رقیب کا سوتے میں گلا گھونٹ کر مار کر اپنے آدھے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس سراغ تک نہ لگا پائی کہ قاتل کون تھا۔ بالآخر یہ مشہور ہو گیا کہ مقتول کسی ہوائی آسیبی طاقت کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یوں یہ قصہ تمام ہوا، لیکن اس نے آگے ایسے اسرار کو جنم دیا کہ عدنان خود بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے وہ واپسی کے لیے اس نے دوبارہ اسی عمل کا سہارا لیا تو لاکھ بار اس عمل کے تکرار کے بعد بھی آئینہ اس کا عکس دکھانے سے قاصر رہا۔ مطلب کہ عدنان کی کسی سنگین غلطی نے اس کے عمل کو بے اثر کر دیا تھا کہ آئینے میں اس کا عکس ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اور جب تک اس کا عکس پھر سے آئینہ نہ دکھاتا تو وہ اپنی دنیا میں واپس اصلی حالت میں نہیں لوٹ سکتا تھا۔ امی ابو وہ اپنے گھر والوں کو پکارتا چیختا چلاتا رہتا کہ کوئی اس کی مدد کرے اور اس کی اندھوناک مصیبت سے نجات دلائے، مگر کوئی اس کی پکار پر مدد کے لیے نہ آیا۔ کوئی آتا بھی کیسے؟ وہ تو اب اس حیرت کدہ کا قیدی بن گیا تھا جہاں اس کی آواز ہر سماعت تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر کچھ عرصے تک عدنان کے گھر والے اس کی تلاش میں روتے دھوتے رہے، جبکہ عدنان انہی کے درمیان موجود انہیں مدد کے لیے پکارتا رہا، اور اس عذاب میں مبتلا وہ آئینے کا اسیر بن کر رہ گیا۔ اس کے ماں باپ بیٹے کے غم میں ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں دنیا میں اب کوئی نہیں بچا تھا جو اسے وہ مدد کے لیے پکارتا۔ 2.5 سال سے ایک نوجوان آئینے کا اسیر بن کر ایسے حیرت کدے میں چلا گیا تھا جہاں سے واپسی اب اس کے بس میں نہیں تھی۔ وہ حیرت کدہ کیا تھا، وہ کیا جگہ تھی، اسے عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات ناقابل فہم تھی اور ناقابل یقین بھی۔ لحظ بھر کے لیے اس بولتے آئینے سے آتی وہ آواز اور اس کی کتھا جو بے حد درد بھری تھی، کوئی شیطانی چکر لگا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ان سب باتوں کو سچ مان کر میں بے وقوف بننے جا رہا ہوں، اور اس سوچ کے تحت میں ان سب کو اپنے ذہنی خرافات قرار دیتے ہوئے آئینے کا اسیر اور اس کی کتھا کو وہم جان کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس روز کے بعد آئینے سے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے آنے لگی تھی۔ پہلے تو لگتا تھا کہ کوئی سسکتا ہے، اب لگنے لگا تھا کہ کوئی آہ بکا کرنے لگا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ لفظ خدا استعمال کر کے آئینے سے آواز نے مجھے ایک بار پھر سے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کوئی آسیبی شیطانی چیز خدا کا نام لے کر کبھی بھی نجات کی طلب گار نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا تو تم ہی بتاؤ کہ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ رات کی خاموشی اور سناٹے میں ایک بار پھر سے اس اسیر آئینے سے مخاطب تھا۔ وہ روز اس طرح تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ سنی تو وہ رو رو کر مر جائے گا۔ اپنی مدد کے لیے طریقہ اس نے مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ مجھے آئینے کا پچھلا حصہ کھولنا تھا،
یہ آئینہ ہر لحاظ سے عجیب و غریب تھا۔ اس کا پچھلا حصہ اگلے سے الگ بھی ہو جایا کرتا تھا اور پھر سے بآسانی پچھلا حصہ اگلے میں فٹ بھی ہو جاتا تھا۔ آئینے کے دونوں حصوں کو الگ کرنے کا مقصد ایک ایسے کاغذ کی تلاش تھی جو اس اسیر آئینے نے خود رکھا تھا۔ اس کاغذ پر اس قیدی کی نجات کا طریقہ درج تھا اور 4 تہوں میں بند کاغذ میں وہ چنا، سفید چنے کا دانہ ابھی بھی موجود تھا اور اس چنے کے ساتھ سلگی جڑیں ابھی تک تر و تازہ تھیں، اور حیران کن بات کہ وہ 2.5 سال کے بعد بھی سوکھی نہیں تھیں، اور یہی اس نوجوان کی رہائی کے لیے ضروری تھا۔ اگر وہ نوجوان اس آئینے میں قید رہتا اور اس دوران وہ جڑیں سوکھ جاتی تو پھر لاکھ کوشش کر لی جاتی اور وہ نوجوان آزاد نہیں ہو سکتا تھا زندگی کی آخری سانس تک۔ چونکہ اس نے جو عمل کیا تھا اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، ایک انسان کی جان لی تھی، اب اس کی زبان وہ اثر کھو بیٹھی تھی کہ وہ واپسی کے لیے دوبارہ ورد کرتا اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ آتا۔ اب یہ عمل وہی شخص کر سکتا تھا جس سے گناہ کبیرہ سرزد نہ ہوا ہو اور نہ ہی گناہ کے راستوں پر چلنے کا عادی رہا ہو، اور وہی اس اسیر کی اسیری ختم کر سکتا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے اندر نہیں جھانکا تھا کہ میں اچھا انسان ہوں یا بہت برا۔ اس زاویے سے کبھی نہیں سوچا تھا میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ تھے یا نیکیاں۔ مجھے خود اس بات کا علم نہ تھا۔ زندگی پہلی بار مجھے سیلف ججمنٹ کا موقع دے رہی تھی۔ آنکھوں سے اوجھل ایک نوجوان کی پکار پر اس کی مدد کے لیے کھڑا میں رات کی تنہائی میں آئینے کے سامنے کاغذ پر لکھا ہوا ورد پڑھ رہا تھا۔ عمل کے مطابق مجھے وہ سفید چنا دائیں ہاتھ میں رکھ کر ورد کی تکرار کرنا تھی۔ مجھے اپنی آواز کو اس حد تک بلند رکھنا تھا کہ ہر لفظ اسیر آئینے کی سماعت تک پہنچ رہا ہو۔ میری کوشش تو تھی کہ امی اور شیلا سے یہ بات خفیہ رہے، لیکن میری آواز سن کر وہ دونوں سوتے میں سے اٹھ کر آ گئیں اور مجھے یوں کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ یہ امی کی فکر بھری ندا تھی۔ یہ سب کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ پکار شیلا کی تھی۔ یقیناً ان دونوں کو میں پاگل لگ رہا تھا۔ میں نے دونوں کی طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ عمل یہ شرط تھی کہ ادھر ادھر دیکھنے بغیر صرف آئینے میں نظر گاڑے رکھنا تھی۔ گھڑی نے 2:30 بجا دیے تھے۔ ابھی تک تو آئینہ میرا عکس ہی دکھا رہا تھا۔ اس دوران مجھے شیلا کی خوف بھری ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً وہ میرے لیے پریشان تھی اور وہ ویسے بھی کمزور دل کی تھی۔ دیکھو بیٹا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ہمارا گھر کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ پتہ نہیں امی کیا سمجھی تھی جو یوں ان کی سوچ ان لفظوں کی شکل میں مجھ تک پہنچی تھی۔ اب میں بیچ میں بول بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو اشارہ ہی مل جاتا کہ ایک مصیبت زدہ کی مدد کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ 2:30 سے 2:45 بج چکے تھے۔ میں پورے خلوص سے ورد کی تکرار کر رہا تھا اور اس نیت سے کہ ایک مصیبت زدہ نوجوان کو جو 2.5 سال سے اندھوناک مصیبت میں گرفتار تھا اسے آزادی دلانا چاہتا تھا۔ چاہے تو یہ تھا کہ میں دونوں کو یہ اعتماد میں لے کر انہیں یہ سارا معاملہ بتا دیتا تو وہ پریشان نہ ہوتی، مگر میں انہیں یہ سب محض اس لیے نہیں بتا سکا کہ ہر عام انسان اس طرح کا یہ سارا قصہ وہم لگتا اور مجھے بھی کسی آسیبی چکر کا شکار سمجھنے لگتی۔ بہرحال جو بھی تھا، اب تو میں آنکھیں بند کر کے اس حیرت کدہ میں کود چکا تھا جسے ابھی خود میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں پوری شدت کے ساتھ ورد کی تکرار میں مصروف تھا کہ گھڑی نے 3 بجا کر میرے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ میرے اندر کا انسان اب تھکنے لگا تھا، یعنی کہ میں واقعی کسی شیطانی چکر کا شکار ہو گیا تھا۔ میرا دل اس سب کو جھٹلاتے ہوئے میری ہمت توڑنے لگا اور میرا دماغ بھی مجھ پر ہنستے ہوئے میرا حوصلہ پست کرنے لگا، جبکہ عقل نے بھی میری اس مقام پر پاگل قرار دے دیا۔ اس آئینے سے انسان کا آواز کا آنا اور اس میں سے کسی انسان کا 2.5 سال سے قید ہونا مجھے لگنے لگا کہ جیسے کسی پراسرار ناول کو پڑھ لینے کے بعد یا کسی ہارر مووی کو دیکھنے کے بعد میں کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا کہ میرے ساتھ بھی یہ پراسرار بھرا واقعہ پیش آیا۔ اور پھر قریب تھا کہ اس ٹوٹنے حوصلے اور شکستہ سوچوں کے زیر اثر میں پورے 3:15 بجے یہ عمل بس درمیان میں چھوڑ دیتا اگر اس دوران مجھے آئینے میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک بدحال نوجوان جو گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہا تھا کہ جیسے موت کی تمنا کر رہا ہو، ایک نوجوان جو 2.5 سال سے حیرتوں کے ایسے جہان میں زندگی گزار رہا تھا جہاں مسلسل اسیری اس کا مقدر تھی، وہ کسی طرح بھی آزاد نہ ہو پا رہا تھا۔ آج وہ آزاد ہو گیا تھا، مگر مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ میں اگر باہر کسی کو
اب یہ سارا قصہ بتاتا تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا۔ 21ویں صدی میں ایک نوجوان کا آئینے میں قید ہونا، عقل و دماغ کے لیے یہ سب تسلیم کرنا انتہائی ناممکن تھا۔ اگر اس سب کی تصدیق بصارتیں نہ کرتیں، آئینے میں ان نوجوان کو دیکھ کر جو 2.5 سال سے آئینے کی اسیری میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، دل و دماغ کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی اور عقل سکتے میں آ گئی۔ میرا پورا وجود ایسے حیرت کدے میں اتر گیا جہاں کچھ بھی اب جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس حیرت کدہ میں جو بات میرے لیے حیران کن رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی آواز کا صرف مجھے سنائی دینا، نہ جانے اس میں کیا اسرار تھا۔